بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف میں رہنماؤں کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور شہریار آفریدی نے علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی رہنماؤں کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ شہریار آفریدی نے علی امین گنڈا پور سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں پیرا شوٹرز قائدین کی جانب سے موصول ہونے والے شو کاز نوٹس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ میں ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر اب بولتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ اور منافق لوگ آ گئے ہیں۔ جلد میں اس حوالے سے کھل کر بات کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور انہیں بے نقاب کروں گا۔ ایک بار پھر واضح کر دیتا ہوں کہ عمران خان اور پاکستان ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ علی امین اور پارٹی رہنماؤں کو میرا آخری پیغام ہے کہ ایسے کارکنان کو موقع دیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیں، مگر آج ان آمروں کو یہ لوگ گلے لگا رہے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پیرا شوٹرز اور آمروں کو گلے نہیں لگانے دیں گے، لہذا آپ کارکنان کو گلے لگائیں، مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں۔ میں ابھی خاموش ہوں۔ یہ پارٹی آپ کے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ جو خان کے خلاف جائے گا میں ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بنوں گا۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ جن ورکرز کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا اور تم اکیلے بیٹھ کر ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سابق سپیکر نینسی پلوسی نے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی سے روکنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس خط میں جو بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی فضائی حملے کی تحقیقات کرے جس میں امدادی گروپ ورلڈ کچن سینٹر کے غزہ میں 7 امدادی کارکن مارے گئے تھے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ امدادی کارکنوں کے خلاف حالیہ حملے اور مسلسل بگڑتے ہوئے انسانی بحران کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کی منتقلی کی منظوری دینا ناجائز ہے۔ دوسری طرف غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 33,000 افراد شہید ہو چکے ہیں اور ساحلی علاقے قحط کا شکار ہیں۔ دوستو، جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کی سینئر رکن نینسی پلوسی کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی روکنے کی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظریہ پارٹی میں بھی فروغ پا رہا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے جمعے کو بتایا تھا کہ اس نے امدادی کارکنوں کی ہلاکت کی تحقیقات میں سنگین غلطیوں اور قواعد کی خلاف ورزیوں کے مرتکب 2 افسران کو برطرف کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ناجائز اسرائیلی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ امریکی اپنی پالیسی تبدیل کر دے گا۔ امریکی انتظامیہ غاصب اسرائیل کو اربوں ڈالر مالیت کے امریکی ہتھیاروں کی فراہمی پر غور کر رہی ہے جس میں درجنوں F-15 طیارے اور گولہ بارود شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جنوری 2023 میں امریکہ کو باضابطہ درخواست موصول ہوئی تھی جس کے بعد اسرائیل کو بوئنگ کمپنی سے 25 F-15 طیاروں کی فروخت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عید کے بعد بڑے جلسوں کی طرف جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جلسہ یا احتجاج پریس کلب یا کسی بھی پبلک مقام پر کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ کارکن کسی کو موقع نہ دیں کہ 9 مئی والے ڈرامے کا معاملہ ہو۔ جلسوں کے ساتھ پرامن احتجاج بھی ہمارا حق ہے۔ محکمہ موسمیات نے عید کی حتمی تاریخ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ 9 اپریل کو پاکستان میں چاند نظر آنے کے امکانات ہیں۔
نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:31 پر ہوگی۔ 8 اپریل کو چاند کی عمر 19 سے 20 گھنٹے ہو جائے گی۔ غروب آفتاب کے بعد افق پر چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 9 اپریل کو چاند نظر آنے کے بہت ہی زیادہ امکانات ہیں۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس میں حماس کے 2 حملوں میں اسرائیل کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ دونوں حملوں میں 14 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ خلیجی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ زخمیوں کے انخلاء کے لیے 3 اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے خان یونس میں لینڈنگ کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے 24 گھنٹوں میں 45 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والے فلسطینی بھی شامل ہیں۔ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد اسرائیل نے مختلف ممالک میں اپنے 28 سفارتی مشن بند کر دیے ہیں۔ ان ممالک میں مصر، اردن، بحرین، مراکش، ترکمانستان، ترکیہ شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سفارتخانوں کے انخلاء کی خبریں غلط ہے۔ ایران کی طرف سے خطے میں اسرائیل اور امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ امریکہ الرٹ ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے برطانوی نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ شام میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیل کے حملے کے جواب میں ایران خطے میں اسرائیل یا امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے ممکنہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم یقینی طور پر چوکنا ہے۔ CNN کے مطابق آئندہ ہفتے حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ ہائی الرٹ ہے۔ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے بعد ایران نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کن رد عمل کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی میڈیا CNN کا کہنا ہے کہ شام میں قونصل خانے پر حملے کے خلاف ایران اسرائیلی سفارت مراکز کو نشانہ بنائے گا۔ حملوں میں ڈرونز کے ساتھ کروز میزائل بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے ایران کی دھمکیوں کے باعث مختلف ممالک میں تقریباً 28 سفارتی مشن اپنے بند کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ دمشق حملے پر ایران کے متوقع رد عمل کے لیے تیاری کے حصے کے طور پر متعدد سفارتخانوں کو خالی کروا لیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فوج کسی بھی پیش رفت کے لیے ہائی الرٹ پر ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو دمشق میں تہران کے قونصل دفتر پر فضائی حملے کے فیصلے پر اسرائیل کو سبق سکھائیں گے، جس میں ایرانی آرمی کے 7 اہلکاروں سمیت 213 افراد مارے گئے تھے۔ فلسطینی تحریک حماس نے خبر دی ہے کہ اس تحریک کا ایک وفد جنگ بندی کے مذاکرات کی دوبارہ بحالی کے لیے اسماعیل ہنیہ کی نئی تجاویز لے کر آئندہ روز قاہرہ جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے ان روابط میں اس بات پر زور دیا ہے کہ نئے مذاکرات دور کی بنیاد مستقل جنگ بندی سمیت غزہ سے قابضین کا مکمل انخلاء اور مہاجرین کی اپنے گھروں میں واپسی پر ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے لچک دکھانے کے باوجود مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد حماس کا وفد قاہرہ جائے گا۔ اس وفد کے مصر داخلے کے بعد جنگ بندی کے معاہدے کے مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصری اور قطری ثالثین پر امریکی دباؤ کے بعد حالیہ مذاکراتی عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ گنیز ریکارڈ یافتہ دنیا کے معمر ترین شخص نے اپنی لمبی عمر کا راز بتا دیا۔ 111 سالہ جان ٹینس ووڈ نامی برطانوی شخص نے اپنی لمبی عمر کو صرف اور صرف دوستو قسمت قرار دیا ہے اور کسی خاص خوراک کو اپنی صحت کا راز نہیں بتایا ہے، جبکہ ہر معاملے میں اعتدال پسندی کو اپنانے کا بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ اس معمر ترین بزرگ نے بتایا کہ ان کی لمبی زندگی صرف اور صرف ان کی قسمت ہے۔ انہوں نے کوئی خاص ایسی خوراک کبھی استعمال نہیں کی اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ خوراک ان کی صحت کا راز ہے۔
لیکن ان کا بتانا تھا کہ خوراک کا کوئی خاص راز نہیں ہے، لیکن ہر جمعے کو ان کا پسندیدہ کھانا مچھلی اور چپس ہے۔ یہ کھانا وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے اور نہ ہی ڈرنکنگ کرتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے انہوں نے ایک ہی مشورہ دیا ہے کہ انسان کو اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں یا آپ بہت زیادہ چلتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو آخر کار نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ کامیاب سفارتکاری کے بعد ناروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ کی لسٹ سے نکال دیا ہے۔ پاکستان کو کامیاب سفارتکاری کا دوستو ایک اور ثمر مل گیا، کیونکہ ناروے نے پاکستان کو اپنی نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ کی لسٹ سے نکال دیا ہے۔ یہ رپورٹ ناروے کی مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروسز نے جاری کی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے دوستو پاکستان اور کچھ دیگر ممالک کو اس لسٹ میں شامل کیا جا رہا تھا۔ اس لسٹ میں پاکستان کا نام ہونے کی وجہ سے پاکستانی طلباء اور ریسرچرز کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان مخالف منفی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا، لیکن حکومت کی کامیاب سفارتکاری کے بعد اب پاکستان کا نام تھریٹ اسیسمنٹ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان خوفناک جنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے خطرے کو شکست دینے اور اسرائیل کی سلامتی کے دفاع کے حق کے لیے ہم مسلسل اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس خون ریزی سے پورا برطانیہ صدمے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خوفناک تنازعہ ختم ہو جانا چاہیے، یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، اس امداد کا ڈھیر لگ جانا چاہیے جس کی زمینی، ہوائی اور سمندری راستے سے ترسیل کے لیے ہم ہر ایک پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعظم سناک کا کہنا تھا کہ آج 7 اکتوبر کے تخریب کارانہ ظلم کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، جو اسرائیل کی تاریخ کا خوفناک ترین حملہ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کی جانوں کا سب سے بڑا ضیاع ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ کے بچوں کو انسانی بنیادوں پر جنگ میں فوری وقفے کی ضرورت ہے، جو ایک طویل مدتی پائیدار جنگ بندی کی راہ ہموار کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے امن، وقار اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حق کی خاطر کام کرتے رہیں گے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سے ایک بڑے انتہائی ضروری امدادی پیکج کا انتظار کر رہا ہے اور وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ کانگریس اسے منظور کر لے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکی امدادی پیکج پر رضامند ہوگا، اگر یہ قرض کی صورت میں ہو تب بھی منظور ہے، ہم کسی بھی چیز سے اتفاق کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ امداد جتنی جلدی پہنچے گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یوکرین کے پاس اتنا گولہ بارود نہیں ہے کہ وہ روس پر جوابی حملہ کر سکے، لیکن وضاحت کی کہ یوکرین نے اپنے دفاع کے لیے اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں سے کچھ نہ کچھ اسلحہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جوابی حملہ کرنے کے لیے میزائل نہیں ہے، جہاں تک دفاع کا تعلق ہے وہاں کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ہتھیار مل رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر روس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ملک پر شدید بمباری کی مہم جاری رکھی تو یوکرین کے دفاعی میزائلوں کے ختم ہونے کے بہت امکانات ہیں۔ یوکرین کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے یوکرینی صدر کی جانب سے اب تک کی سب سے سخت وارننگ روس کی جانب سے توانائی کے نظام اور یوکرین کے قصبوں اور شہروں پر گزشتہ ہفتوں کے دوران میزائل اور ڈرون حملوں میں شدت لانے کے بعد سامنے آئی ہے۔ یوکرینی صدر نے اعتراف کیا کہ وہ عوامی طور پر مغربی شراکت داروں سے ملک میں فوج بھیجنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس کے دوران دوستوں غزہ کی دل دہلا دینے والی سنگین صورتحال بتاتے ہوئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اجلاس میں مقبوضہ فلسطین کے شہر غزہ میں اسرائیلی مظالم اور بربریت کا نشانہ بننے والی خواتین اور معصوم بچوں کی تشویشناک صورتحال بیان کی جا رہی تھی کہ اس دوران زلزلہ آ گیا۔
زلزلے کے جھٹکوں نے اسپیکر کو خاموش کر دیا، لیکن اجلاس میں موجود کسی ایک شرکا نے کہا کہ آپ کی باتوں نے تو زمین ہلا کر رکھ دی۔ بمبارڈ 2B کی مشابہت رکھنے والا مسافر جیٹ طیارہ 2030 تک ہوابازی کی صنعت میں دوستوں بوئنگ طیاروں کی جگہ لینے کے لیے پر تول رہا ہے۔ امریکہ کے وفاقی ایوییشن نے حال ہی میں 250 مسافروں کی گنجائش والے پاتھ فائنڈر طیارے کی آزمائشی پروازوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس طیارے کے متعلق دوستوں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ایک فیول ٹینک میں 9260 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گا، جبکہ روایتی کمرشل طیارے ایندھن کی اس مقدار میں 6437 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے کامیابی کے متعلق کیے جانے والے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ جیٹ زیرو کا بنایا گیا نمونہ اب آزمائشی پروازوں کو شروع کر سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں مقامی سطح پر سولر پینلز تیاری پر رعایت اور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پنجاب کے پروگرام کے تحت تمام بڑے سرکاری اور نجی شعبوں کے توانائی پلانٹس کا انرجی آڈٹ پلان بھی شامل ہے۔ لاہور، قصور، شیخ پورہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال میں صنعتوں سے دھوئیں کے اخراج کے خاتمے کا پلان بھی شامل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خطرناک مرض ہے جس میں شریانوں میں بہتے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر دونوں ہی انسانی جسم کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، جسے ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے، انسان کے دل سے متعلق مختلف بیماریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر چکر آنے کا سبب بن سکتا ہے جو انسان کے دل کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے کم یا زیادہ ہونے کی اصل وجوہات سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس حوالے سے پائی جانے والی کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کا مکمل ریکارڈ رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ یہ معمولی تبدیلیاں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی زیادہ شکایت کسی سنگین بیماری کا اندیشہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ معمول کے کام سر انجام دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کا باقاعدگی سے ریکارڈ رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکے۔ بلڈ پریشر کا مکمل ریکارڈ نہ رکھنا دل کی بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا شکار افراد میں سے اکثر اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھی غذا، صحت مند طرز زندگی اور ڈاکٹر کی ہدایات ہر عمل کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کا مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے، صحت مند غذا کا استعمال، غصے پر قابو رکھنے سے بلڈ پریشر کی تعداد کو کنٹرول رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمک کم کرنے سے ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نمک کا بے جا استعمال نہ صرف بلڈ پریشر بلکہ گردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگ بلڈ پریشر کنٹرول ہونے کے فوراً بعد ادویات کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر کے مشورے اور ہدایات کے بغیر ایسا کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک ہائی بلڈ پریشر مکمل طور پر کنٹرول نہ ہو، تمام تر ہدایات پر عمل کو یقینی بنانا ضروری۔ ایک امریکی خاتون گزشتہ 41 سال سے اپنے شوہر کے لیے تیار کیے گئے لنچ سے ایک نوالہ لیتی ہے اور پھر لنچ پیک کر کے اسے دیتی ہے، جسے لے کر وہ کام پر روانہ ہو جاتا ہے۔ شادی کی 41ویں سالگرہ پر خاتون نے اپنی دہائیوں پر محیط اس عادت کی ایسی وجہ بیان کی ہے کہ سن کر آپ شاید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ خاتون نے ایک فیس بک پوسٹ میں بتایا ہے کہ ہماری شادی کو 41 سال ہو چکے ہیں اور پہلے دن سے میں اپنے شوہر کے لیے چھٹی کے دن کے سوا لنچ بناتی اور اسے پیک کر کے دیتی آ رہی ہوں۔ خاتون، جس کا نام ٹریسی ہے، اس کا کہنا تھا کہ میری عادت تھی کہ کبھی کبھار میں لنچ کے وقت اپنے شوہر کے کام کی جگہ پر چلی جاتی اور ہم مل کر لنچ کرتے تھے۔ جس روز میں اس کے ساتھ لنچ کرتی تو وہ کہتا کہ آج لنچ بہت زیادہ مزیدار ہو گیا ہے۔ اس کی اس بات پر ایک روز میں نے اس کے لنچ کے لیے بنائے گئے سینڈوچ میں سے ایک لقمہ لے لیا۔
جب شام کو وہ گھر آیا تو اس نے بتایا کہ آج میرا لنچ یا سینڈوچ تمہارے لقمے کی وجہ سے بہت مزے کا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے اس بات کو عادت بنا لیا اور آج تک روزانہ اس کے کھانے سے ایک لقمہ لیتی ہوں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اس کے ساتھ لنچ میں شریک ہوں۔ خاتون کی یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 90,000 لوگ شیئر اور 24,000 سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ کمنٹس میں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون ٹریسی کے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ان کے دل کو چھو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون اور اس کے شوہر کا پیار حقیقی پیار ہے جو 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی قائم اور دائم ہے۔ دوستو، ایسی خبریں شاید سننے میں اتنی اچھی یا بھلی نہ لگیں، لیکن ایسی خبروں کو دل میں محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔